بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انگلش پروننسیشن کے لیے ہمیں جو IPA انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ کے جو سمبلز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان IPA سمبلز کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف پیش کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ آپ توجہ دیجیے گا، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، میں شروع میں ہی آپ کا شکریہ ادا کر دوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ دو پکچرز ہیں، ایک ہے لیفٹ پہ اور ایک رائٹ پہ۔ یہاں پر اس کی لیبلنگ کی ہوئی ہے، یہ ٹنگ ہے اور یہ اس کا ٹپ ہے، یہ بلیڈ ہے، یہ بیک ہے، یہ ٹوتھ ریج ہے اور یہ ہارڈ پیلٹ ہے، یہ سافٹ پیلٹ ہے، یہ یوولا ہے، یہ وولا ہے۔ اچھا جی، بات کچھ یوں ہے کہ یہ جو ہے یہ ووکل کارڈ ہے، اور جب یہ وائبریٹ کرتا ہے تو وائسڈ آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ وائبریٹ نہیں کرتا تو ان وائسڈ آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہاں سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے یہاں سے، تو یہاں جاتی ہے اور یہاں زبان تالو کے ساتھ، زبان دانتوں کے ساتھ، یہ والا ہونٹ دانتوں کے ساتھ یا یہ والا ہونٹ اوپر والا ہونٹ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی آواز رکاوٹ کے ساتھ ادا ہوگی وہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی آواز بغیر کسی رکاوٹ کے ادا ہو جائے گی دیٹ ول بی واول ساؤنڈ۔ یہ بہت ہی سادہ سا اصول ہے ان دونوں آوازوں کو سمجھنے کے لیے۔ دوسری بات، تمام واولز وائسڈ ہوتے ہیں۔ بہت ہی سادہ سی بات، پتہ کی بات کہ تمام واولز وائسڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ووکل کارڈ جو ہے یہ وائبریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے س، یہ جو س کی آواز ہے یہ وائس لیس ہے، اس میں کوئی وائبریشن نہیں آئی، جبکہ ز، جب آپ ز کی آواز کو پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ وائبریشن ہوتی ہے، یعنی کوئی وائبریشن نہیں ہے۔ اور ب، ب، جب آپ ب کی آواز بولیں گے تو یقیناً یہاں پر وائبریشن ہوگی، تو یہ ب جو ہے یہ وائسڈ آواز ہے، اور ف جو ہے یہ ان وائسڈ ہے۔ ٹھ، ٹھ، یہ ٹھ کی آواز ان وائسڈ ہے، جبکہ ڈ، ڈ، جو ڈ کی آواز ہے یہ وائسڈ ہے، ٹھیک؟ دو طرح کی آوازیں ہیں، ایک وائسڈ وہ جب یہاں وائبریشن ہو، ان وائسڈ وہ جب یہاں وائبریشن نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم جو میں نے پہلے بتا دی آپ کو، وہ ہے واول اور کانسوننٹ۔ یعنی واول ساؤنڈ وہ ہوتی ہے جو بغیر یہاں کسی رکاوٹ کے یہاں سے ادا ہو جاتی ہے۔ الف کے اوپر زبر پیش اور نیچے زیر لگا کر جو آوازیں بن سکتی ہیں وہ ساری کی ساری واول ساؤنڈز ہیں، ٹھیک؟ وہ تمام ساؤنڈز جو یہاں سے کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہو وہ کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں، جیسے ب، ڈ، کھ، گ، پھ، ب، یہ ساری کی ساری آوازیں رکاوٹ سے، ہونٹ دانت کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ، یہ جو زبان ہے یہ تالو کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو آواز کون سی پیدا ہوتی ہے؟ کانسوننٹ ساؤنڈ، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑا سا۔ جی، آپ کے سامنے اس وقت آپ کو 26 انگلش کے الفابیٹ کا سیٹ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، بات کچھ یوں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ 26 لیٹرز ہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ انگلش میں جو ساؤنڈز ہیں ٹوٹل وہ 46 ہیں۔ اب 26 لیٹرز 46 ساؤنڈز کیسے پروڈیوس کرتے ہیں؟ ان میں اتنی حیریت نہیں ہے، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ بڑے کنفیوزنگ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا، اے، اب اے جو ہے، فیٹ ایک ورڈ ہے، اس میں اے ہے، آواز کیا آ رہی ہے اس کی؟ اے کی۔ فیٹ، فیٹ ایک ورڈ ہے، اس میں اے کی آواز کیا آ رہی ہے؟ اے۔ فادر، اب اس میں آ کی آواز آ رہی ہے اے سے۔ another، اے کی آواز کی ہے۔ میسج،
اب میسج میں جو اینڈ میں اے جی ای آتا ہے اس میں اے کی آواز ای کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لیٹر ہے لیکن آوازیں مختلف ہیں، لہٰذا یہ کنفیوزنگ لیٹر ہے. اس کی جو مختلف آوازیں ہیں اے کی، ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی اور سمبلز کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. سی جو ہے یہ س کی آواز بھی دیتا ہے بعض اوقات، جیسے سٹی. کیوٹ میں یہ کھ کی آواز ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے ہے او ناٹ میں او کی آواز ہے. نوٹ میں او کی آواز ہے. نتھنگ میں کی آواز ہے. تو یہ بھی کنفیوزنگ ہے. ٹھیک ہے. کیو ہمارے پاس جب کے ہے تو کیو کی ضرورت نہیں ہے، ڈراپ کر دیا. ایکس، اس میں جو ایکس ہے بیسیکلی وہ دو آوازیں دیتا ہے، کھ اور س. تو ہمارے پاس یہ کھ کے لیٹر ہے، یہ ایس لیٹر ہے. ہم ان دونوں سے جو ساؤنڈز پیدا ہوتی ہیں کھ اور س، ان سے کام چلائیں گے. ان 6 کنفیوزنگ لیٹرز کو ہم نے ڈراپ کر دیا. ہم اب انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ جو کہ 46 سمبلز پر مشتمل ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ پہلے کیوں نہ ہمارے پاس جو اے بی سی کے 26 لیٹرز ہیں ان سے پہلے مدد لی جائے. تو ہمارے پاس جو چھانٹی کرنے کے بعد یہ جو 6 ہیں ان کو اب ہم ڈراپ کرتے ہیں جو کہ کنفیوزنگ لیٹرز ہیں، تو ہمارے پاس بنتے ہیں 20. یہ ہمارے پاس 20 پیور لیٹرز آ گئے جو کہ ہم اب آئی پی اے انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ کے جو 46 سمبلز کا سیٹ ہے ان میں یہ شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 یہ ہو گئے تو 26 پھر اور ہوں گے جو کہ اے بی سی سے نہیں لیے گئے، وہ ان کی سمبلز الگ سے ہیں، وہ جو کہ اس میں شامل کی گئی ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں ان کی تھوڑی سی ترتیب چینج کر لی ہم نے. یہ دیکھیے چیزیں وہی ہیں. اب یہ نہ ہوئی کہ میں نے چھو منتر کوئی نہیں کیا. یہ دیکھیے، یہ بس صرف ان کو ہلا کے ہم نے ترتیب تھوڑی سی دے لی ہے. یہ کانسنٹ ساؤنڈ ہو گئی اوپر اور نیچے ہو گئی واول ساؤنڈز. ٹھیک ہے. یہ 17 ہیں اور یہ 3 ہیں، ٹوٹل ہو گئے 20. ٹھیک ہے. یہ ابھی تک وہی ہیں لیکن اب ہے کیا کہ یہ آوازیں ہیں. یہ پی نہیں ہے بلکہ ف ہے. یہ ٹی نہیں ہے بلکہ ٹ. یعنی کہ ان کی ساؤنڈز، اب ہم ان کو ساؤنڈز کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یاد رکھیے گا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. جن کا بلو کلر کیا ہے یہ آئے تو اے بی سی کے لیٹرز میں سے ہی ہیں لیکن آئی پی اے میں آ کر ان کی آواز بدل جاتی ہے. جیسے یہ جے نہیں ہے، یہ ہے. جیسے چھوٹی یہ ہوتی ہے یا بڑی یہ کہہ لیجیے آپ، اس کی جو آواز بنتی ہے وہ اس کی نمائندگی کرنی ہو تو ہم اس کو ریپرزینٹ کرنا ہو تو ہم یعنی کہ جے، بیسیکلی یہ جے نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. یہ اے بی سی میں جے ہے لیکن آئی پی اے میں جے نہیں ہے، یہ ہے یس. جیسے یس بولتے ہیں آپ تو یس کے شروع میں یہ سمبل آئے گی. ٹھیک ہے. یو، ینگ، یونیورسٹی، یہ تمام ورڈز وہ ہیں جن کے شروع میں یہ آواز آ رہی ہے. اس آواز کو کی نمائندگی کے لیے ہم یہ سمبل استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ، یہ جو ہے یہ ای نہیں ہے، یہ اے ہے. جیسے سیٹ، میٹ، لیٹ، یہ جو اے کی آواز آتی ہے نا ان ورڈز میں جو میں نے استعمال کیے، تو اس میں یہ ای بیسیکلی الفابیٹ یہ ہم نے اے بی سی سے لیا. اب یہ سمبل بن گیا. سمبل جو ہے وہ اب آواز مختلف دے گا. جہاں بھی یہ آپ کو سلینٹنگ یعنی کہ 2 ترچھی لائنوں میں کوئی لفظ لکھا نظر آئے گا نا تو وہ سمجھیں کہ آواز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ آواز ہے. اوکے. یہ جو ہے یہ آئی نہیں ہے، یہ ای ہے، میڈیم ای آواز. یہ ای کی اصل میں 3 لمبائیاں ہیں. ایک بہت لمبی آواز ہے جیسے فیل، لمبی آواز ای کی. فل، اس میں سب سے چھوٹی آواز ہے ای کی. اور اس کے بعد فلی، تو آخری جو لیٹر ہے وائی فلی کے ورڈ میں وہ ای کی آواز دے رہا ہے. جیسے سٹی ہے،
سٹی میں بھی جو وائی ہے وہ ای کی آواز دیتا ہے. یاد رکھیے گا کہ تمام ورڈز میں جہاں پر وائی آئے تو اس سے جو آواز ای بنے تو یاد رکھیے کہ وہ میڈیم ای آواز ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ. یہ یو نہیں ہے اس وقت، یہ او ہے. ٹھیک ہے. یہ میڈیم، یہ بھی اسی طرح کا میڈیم آواز ہے. ٹھیک ہے. جیسے فول ایک ورڈ ہے، فول، اس میں او کی آواز ہے، وہ لمبی او کی آواز ہے. ایک لفظ ہے فل، اب اس میں فل اور فول میں فرق ہے. فول میں او کی آواز لمبی ہے اور فل میں او کی آواز سب سے چھوٹی ہے. اس کے لیے ابھی آگے آئیں گی سمبلس، پریشان نہ ہو آپ. اچھا تیسری آواز جو او کی بنتی ہے وہ یوژول، ایکچول، میوچول. جو ورڈز میں نے 3 ورڈز بولے ہیں، ایکچول، میوچول، یوژول، یہ اس میں یہ ایکچول، یہ او کی جو آواز ہے نا، یہ والی میڈیم آواز ہے، یہ چھوٹی آواز نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں درمیانی آواز ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں مزید. یہ تو وہ ہم نے ترتیب بنا لی جس میں کہ خالی جگہ ابھی پڑی ہوئی ہے. یہ خالی جگہ کن کی پڑی ہوئی ہے؟ یہ ان لیٹرز کی پڑی ہوئی ہے، سوری سمبلز کی پڑی ہوئی ہے جو کہ اب شامل ہوئی ہیں اس میں. تو آپ دیکھیے کہ کانسٹنٹ ساؤنڈز جو ہیں وہ 17 تھے جو کہ ہم نے لیے اے بی سی لیٹر سے. اب اس میں ہم نے کتنے ایڈ کر رہی ہے؟ 7. 17 اور 7 24، 24. اب ٹوٹل جو ساؤنڈ بنتی ہے کانسٹنٹس کی دیٹ از 24. ٹھیک ہے. تو یہ جو 7 ہیں یہ بالکل نئے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ ہیں کیا. یہ ساری کی ساری جو رو ہے یہ ہے وائس لیس کانسننٹس کی، یعنی جب ہم ان کو بولیں گے تو ہمارے جو ووکل کارڈز ہیں یہ بالکل وائبریٹ نہیں کریں گے. جیسے میں نے ان میں سے کسی کی بھی آواز کے ساتھ کا جو حصہ ہے وہ ایڈ نہیں کیا. یاد رکھیے ہم میں سے بچے یا ٹیچرز جو اس طرح سے یہ بولتے ہیں، یہ پ ہے، یہ ٹ ہے، یہ ک ہے، یہ چ ہے، یہ ف ہے، یہ تھ ہے، یہ س ہے، یہ ش ہے، یہ ہ ہے، وہ بالکل غلط بولتے ہیں. اپنی اصلاح کیجئے، خدا را اپنی اصلاح کیجئے، سمجھیے چیز کو. یہ پ نہیں ہے، یہ ٹ نہیں ہے، یہ ک نہیں ہے، یہ چ نہیں ہے، یہ ہے آپ کو فرق محسوس ہوا؟ ایگزیکٹلی یہ وائس لیس ہیں. اب یہ دیکھیے یہ جو دوسری رو ہے یہ بالکل اس کے ساتھ پیئر کی صورت میں کام کرتی ہے، ساری کی ساری نہیں، ایک ایک. یہ دیکھیں ب یہ ایک پیئر ہے، یہ ڈ یہ ایک پیئر الگ ہو گیا، کھ گ یہ الگ پیئر ہے. یہ دونوں کی جو پلیس آف آرٹیکولیشن ہے وہ سیم ہے، جگہ پیدا ہونے کی ایک ہے، لیکن ان کا ادائیگی کا جو انداز ہے، مینر آف آرٹیکولیشن، وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے یہ چ یہ ہے چ اور یہ ج، اور یہ سارے کے سارے وہ ساؤنڈز ہیں کہ جب ہم ان کو ادا کریں گے تو یقیناً ہمارے ووکل کورڈز جو ہیں وہ ان میں وائبریشن آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری وائسڈ ساؤنڈز ہیں. اب یہ بھی وائس ساؤنڈز ہیں، اگر ہم ان سب کو یہاں سے لے کے یہاں تک اٹھا کے ان کے ساتھ آگے لگا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پیر بنانے تھے، ہم نے یہاں پر وہ پیر بن گئے. یہاں تک جو ژ تک جو ساؤنڈز ہیں وہ ش کے ساتھ مل کے پیر بناتی ہے. یہ ساری پیر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کا کوئی پیر نہیں ہے، بس اس وجہ سے ان کو ہم الگ نیچے جو ہے اگلی رو میں لکھ لیا. ادروائز یہ بھی وائسڈ ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی کانسٹنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. م ن ل و ر یہ ساری کے سارے، جیسے مین، نوز، رائٹنگ، یہ ہم رائٹنگ نہیں کہیں گے. دس از رائٹنگ.
یعنی ہم روک لیں گے زبان کو، جو بالکل پچھلا جو حصہ ہے زبان کا وہ بہت ہی نرم جو حصہ ہے تالو کا، اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیں گے بس، اور کھینچیں گے نہیں زبان کو واپس. رائٹنگ گ، جب ہم گ بولتے ہیں تو گ کی ادا کرتے ہوئے ہم زبان کو نیچے کھینچ لیتے ہیں، تو یہ گ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا آپ نے کہنا ہے رائٹنگ. اب وہ جو زبان ہے وہ جا کے اس سافٹ جو پیلٹ ہے یعنی کہ تالو ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، بس وہیں پہ جا کر جڑی رہتی ہے. رائٹنگ. چلیے جی، دیٹس آل. ل، ٹھیک ہے جی. وہ، وومن. اچھا یہ دونوں آوازیں جو ہیں نا ان میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، یہ سمجھ لیجئے. ویسے تو کنفیوژن تو کئیوں میں سب میں ہے. جب ہم یہ جو ہر آواز کی ویڈیو ہے، جو پہلے آپ کو پکچر دکھائی گئی نا، جو پہلے پکچر دکھائی نا میں نے آپ کو، اس پکچر کی طرح جو ہے جو ویڈیو ہے ہر آواز کی، پریشان مت ہوں آپ کہ کس آواز کو کس طرح سے ادا کرنا. زبان تالو کے ساتھ کس جگہ جا کے ٹچ کرے گی تو یہ آواز پیدا ہوگی. سلو موشن میں، تیزی کے ساتھ، ہر طرح سے آپ کو یہ شو کیا جائے گا. لیکن شرط ہے آپ اس چینل کے ساتھ آس انگلش سکلز کے ساتھ آپ جڑے رہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے. میں نے اپنی ساری زندگی، میری عمر اس وقت 51 سال ہے، 51 ایئرز، اور میں نے پوری زندگی گزار دی ہے پڑھاتے ہوئے انگلش، ریسرچ کی ہے. تو آپ کو مجھ سے بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. پلیز ریگارڈ کیجئے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. جی، ہمارے پاس اس وقت جو ساؤنڈز آ چکی ہیں، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس میں ڈفرنس کیا ہے ان دونوں میں. اور وو، یہ نچلا ہونٹ اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے بولیے آپ. جیسے اوپر کے دانت، نچلا ہونٹ ٹچ کریں گے تو کی آواز پیدا ہوگی. ویری گڈ. یہ ہے دونوں ہونٹ سی کی شکل میں کر لیں گے تو وہ جیسے سیٹی بجاتے ہوئے دونوں ہونٹ گولائی میں آ جاتے ہیں تو یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے آواز. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہے روڈ. یہ یس. کچھ ورڈز کی ایگزامپل دے دی میں نے آپ کو، آگے ایگزامپلس آگے آئیں گے انشاءاللہ، پریشان مت ہوں. جی، یہ آ گئی ہمارے پاس واول ساؤنڈز. لانگ واولز 5 ہیں. یاد رکھیے یہ جو کالنس یہ بتاتے ہیں کہ یہ لبی آواز ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات، ان آوازوں میں کوئی زیر و بم نہیں، اونچ نیچ نہیں ہے، بالکل سپاٹ، بالکل ایک جیسا لیول رہتا ہے ان میں. ٹھیک ہے. ای، آ، او، او، ٹھیک ہے. ان میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، بالکل لیول میں آوازیں ہیں، لمبی آوازیں ہیں. یہ ہیں شورٹ واولز. یہ 9 ہیں. یہ ہے ای، یہ ای، اور یہ ای، اور یہ والی دیکھیے گا، یہ ای، 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 ای. تو یہ 3 آوازیں ای کی بنتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے اے، اور یہ ہے اے، سیٹ، بیٹ. ٹھیک ہے. یہ ہے آ، جیسے کھٹ، مڈ، بٹ. ٹھیک ہے جی. شٹر. یہ جو آواز ہے یہ ہے آ کی. یہ ہے آ کی، جیسے ہاٹ، ہاٹ. ٹھیک ہے جی. یہ ہے او کی، جیسے گڈ، لک، گڈ لک. یس. یہ ہے بہت ہی مختصر آواز، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. میری جو ویڈیوز ہیں میں لائیو ٹرانسکرائب کرتے ہوئے کی ویڈیوز میں نے جو ہیں وہ بنانی شروع کی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں گے ٹائپنگ کرتے ہوئے میں ٹائپنگ کروں گا ان تمام سمبلز کی. سینٹنسز اوپر رومن میں لکھے ہوں گے، اور نیچے ساتھ جو ہیں وہ ساری کی ساری ٹائپنگ چلتی جائے گی ان سمبلز کی، ان آئی پی ایس سمبلز کی.
آپ کو آئیڈیا ہوگا وہ ویڈیوز دیکھ کر کہ یہ آواز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے انگلش کے ورڈز میں. ٹھیک ہے, یہ جیسے ٹیچر اینڈنگ ساؤنڈ, ٹھیک ہے, یہ والی اباؤٹ. اباؤٹ, تو اباؤٹ کی جو شروع کی آواز ہے وہ یہ ہے. ٹیچر اینڈنگ آواز یہ ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ای میں نے آپ کو بتا دیا, ای میڈیم, یہ او میڈیم. اچھا جی, یہ ہے دوہری آوازیں. 8 ہیں ڈفتھونگس. ڈفتھونگ مینس ڈائی کہتے ہیں دو کو, آوازیں دو آوازیں, دوہری آوازیں. جیسے اے, لیٹ, ہیٹ. تو یہ لیٹ ہے, لیٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لیٹ, وہ لیٹ آیا. اردو کا اپنا سٹائل ہے, انگلش کا اپنا سٹائل ہے, سمجھیے اس کو. ہندی کا اپنا سٹائل ہے. ٹھیک ہے جی, ہندی اردو ان کے سٹائل اپنے الگ الگ ہیں, اور انگلش کا ڈیفینیٹلی الگ سٹائل ہے. اے, لیٹ, ہیٹ, ریٹ, شیڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ آئی, رائز, آئی آنکھ, رائٹ لکھنا یا رائٹ درست. تو آئی کی آواز آ رہی ہے اس میں. اب یہ دیکھیے, یہ ہے آئی, جیسے بوائے, ٹوائے. یہ آئی کی آواز ہے, دو آوازیں مل کے آئی ہیں. یہ ہے او, 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 یعنی سٹارٹ ا سے اور ختم او پہ. او, رائٹ, جیسے نو, او. ٹھیک ہے جی, نوز. اوکے. ٹاؤن, اور یہ ہے آؤ, ٹاؤن, 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 ٹاؤن. فرق محسوس ہو گیا آپ کو؟ اوکے. یہ ہے ایئر, ٹیئر, بیئر. ٹھیک ہے, جو پیتے ہیں یہ وہ والی ہے, بیئر ہے, رائٹ. اوکے. یہ ہے ایئر, بیئر, اینیمل, ریچ, برداشت کرنا ورب وہ بھی ہے. اوکے. بیئر, شیئر. ٹھیک ہے. یہ ہے اوور, پور, ٹور, جس پہ آپ جاتے ہیں ٹور پہ, رائٹ. اوکے. 24 کانسنٹس, 22 واؤلس. ایک اور انداز ہے, یہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ دیکھیے کانسنٹس, یہ آ گئے ہمارے پاس وائسڈ کانسنٹس جو کہ پیئر میں ہیں, اس کے ساتھ پیئر کے ساتھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آ گئے ہمارے پاس, یہ بھی وائسڈ ہیں, یہ بھی وائسڈ ہیں, لیکن ان کے ساتھ پیئر بنتا ہے ان کا. یہ بھی وائسڈ ہیں لیکن ان کا پیئر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اس لیے ہم نے اس کو الگ سے رو میں لکھا ہے. ویسے یہ ہے انہی کے ساتھ کے. ٹھیک. اوکے. واؤل ساؤنڈز آ گئے. واؤل ساؤنڈ میں ہمارے پاس 5 لانگ واؤل ساؤنڈز آ گئیں. پھر ہے 9 شارٹ ساؤنڈز آ گئیں, مختصر آوازیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈفتھونگس, دوہری آوازیں آ گئی ہمارے پاس 8. تو ہمارے پاس جو ٹوٹل جو نمبر بن گیا وہ ہے 24 اینڈ 22. ٹھیک ہے. کچھ بکس میں یہ 2 آوازیں نہیں ہیں, پلیز نوٹ کیجیے گا. پرانی بکس میں, اولڈ بکس میں, اولڈ ورژنز میں, یہ برٹش انگلش میں یہ 2 آوازیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پریشان مت ہوئیے گا آپ, تو یہ ہیں ضرور. اوکے. 46 ساؤنڈز بنتی ہیں انگلش کی. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے صرف انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ کا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن پریزنٹ کیا ہے. I hope you will enjoy all that. Thank you very much for your watching this video. I hope that you will subscribe to my channel and you will definitely like this video. Thank you very much. Have a nice day.